بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ناظرین محترم، میرا سوال پروگرام کے ساتھ میں ہوں اقرار عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وصال اردو۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہر ہفتے کی رات 8 بجے ہمارا یہ پروگرام میرا سوال کے عنوان سے ہوتا ہے اور ہم اپنے اس پروگرام میں معاشرتی مسائل کو اپنی گفتگو کا عنوان بناتے ہیں۔ معاشرتی مسائل میں خصوصی طور پہ ہم نے نکاح سے متعلقہ جتنے بھی معاشرتی مسائل ہیں، اس سے پہلے ہم نے ان کو اپنا موضوع بحث بنایا اور الحمدللہ بہت سارے فوائد دیکھنے میں آئے ہیں ان پروگرامات کے۔ آپ بھی اگر معاشرے میں اس طرح کے مسائل سے دوچار ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے بھی اس طرح کے مسائل ہیں، تو آپ ہمیں آگاہ کریں، انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے مسائل کو بھی اپنے پروگرام کا عنوان بنائیں گے۔ آج ہم گفتگو کریں گے معاشرے میں پائے جانے والے ایک اہم فیکٹ کو اپنے پروگرام کا موضوع بنائیں گے کہ اس وقت پوری دنیا میں اور خصوصاً ہمارے معاشرے میں جو فحش مواد پایا جاتا ہے، فلموں کی صورت میں، ڈراموں کی صورت میں، دیگر کلپس کی صورت میں، سوشل میڈیا پہ، میڈیا پہ، ہمارے ٹی وی ڈراموں میں، اس کے اثرات انسان کی اپنی ذاتی زندگی پہ کیا مرتب ہو رہے ہیں، انسان کی خصوصاً ازدواجی زندگی پہ کیا مرتب ہو رہے ہیں، اور گھریلو زندگی اور پورے معاشرے پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ آج اس کو ہم اپنا موضوع بحث بنائیں گے اور اس موضوع پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ آج ہمارے پروگرام میں شریک ہیں محترم جناب پروفیسر محمد علی صاحب، جو ہمارے اسٹوڈیو مہمان ہیں، اور اس کے علاوہ کراچی یونیورسٹی سے ہمارے ساتھ کراچی یونیورسٹی کی پروفیسر ہمارے ساتھ ہوں گی محترم شہناز غازی صاحبہ، اور اسی طرح مکۃ المکرمہ سعودی عرب سے ہمارے ساتھ محترم جناب سعد نواز صاحب ہوں گے ٹیلی فون کال پہ، جو ہمیں جوائن کریں گے۔ تو ہم آج اپنے پروگرام کا آغاز اپنے اسٹوڈیو مہمان سے کریں گے۔ سب سے پہلے مولانا میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ مولانا، یہ جس طرح میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ فحش فلمیں، فحش مواد آج میرے خیال میں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی کے پاس نہیں پہنچ رہا، ہر آدمی کے پاس پہنچ رہا ہے، اور کم و بیش بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو اس جال میں پھنس نہ چکے ہوں، اور یہ ایک منظم سازش کے تحت ہر ایک کو پھنسا دیا گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس فحش مواد کے انسان کی ذاتی زندگی پہ اور اس کے ازدواجی زندگی پہ کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھیے، اسلام ایک پرامن دین ہے اور یہ حیا کا درس دیتا ہے جی، اور تمام ان چیزوں سے اسلام نے اور شریعت اسلامیہ نے ہمیں منع کیا ہے جس میں امن کا فقدان ہو، فساد ہو، یا حیا کا فقدان ہو، حیا کا ختم ہونے کا اندیشہ ہو، تو ان تمام چیزوں سے اسلام نے ہمیں روکا ہے اور منع کیا ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها، کہ کوئی عورت دوسری عورت کے اوصاف اور اس کی صفات اور اس کے جسم کا خد و خال اپنے خاوند کے لیے نہ بیان کرے، جی، کیونکہ گویا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہوگا۔ جی، یعنی دیکھیے، صرف یہ بیان کرنا، یعنی ایک عورت کسی عورت کو دیکھتی ہے اور اس کی خوبیاں یا اس کے جسم کے خد و خال کو اپنے خاوند کو بیان کرتی ہے، تو اسلام نے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز سے بھی روکا ہے۔ چہ جائے ایسی چیز مہیا ہو کہ ہر انسان اپنی آنکھوں سے ایسا مواد دیکھ سکے، جی، ہر عورت اپنی آنکھوں سے اس طرح کا لٹریچر دیکھ سکے، سوشل میڈیا کے ذریعے یا میڈیا کے ذریعے۔ مولانا، اس پہ میرے خیال میں ہم آگے چلنے سے پہلے سب سے پہلے اس چیز پہ بحث کر لیتے ہیں کہ شریعت کی نظر میں اس طرح کا مواد دیکھنا کیسا ہے اور اس کی دنیا اور آخرت میں کیا سزا ہے؟ جی، بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ تو دیکھیے کہ شریعت کی نظر میں اس طرح کا مواد دیکھنا تو دور کی بات ہے، جی، یعنی شریعت اسلامیہ نے تو ہمیں با حجاب جو عورت ہے، با پردہ عورت ہے، اس کی طرف دیکھنے سے بھی منع کیا ہے، جی، کہ جب کوئی مرد کسی غیر محرم عورت کو دیکھے، اگرچہ وہ پردے میں بھی ہو، تو اپنی نظروں کو، نگاہوں کو نیچے کر لے، جھکا لے۔ اور اسی طرح عورتوں کو یہ حکم ہوا ہے کہ تم بے پردہ باہر نہ نکلا کرو، اور اگر تمہاری نظر کسی مرد پہ پڑتی ہے تم بھی اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو اور اپنی عزت اور عفت کی حفاظت کرو۔ جی۔ تو یہ یعنی عام غیر محرم کو دیکھنے سے ہی ہمیں منع کیا گیا ہے،
اور اسی طرح شریعت اسلامیہ میں بے شمار ایسے فرامین ہمیں ملتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے بھی منع کیا کہ کوئی مرد کسی عورت سے علیحدگی نہ اختیار کرے، کیونکہ تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے، اور علیحدگی سے منع کیا ہے کہ کوئی غیر محرم مرد غیر محرم عورت کے ساتھ علیحدگی اختیار ہی نہ کرے، علیحدگی میں نہ بیٹھے۔ تو اس چیز سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے اور شریعت اسلامیہ نے ہمیں ان بنیادی چیزوں سے ہی روک دیا ہے جس کی وجہ سے فحش مواد یا فحش لٹریچر کا ایک حصہ انسان بن سکتا ہے۔ ابتدا ہی سے ہمیں ان چیزوں سے منع کر دیا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں دیکھنا، جس طرح آپ یہ سمجھ لیں کہ غیر محرم عورت کو دیکھنا حرام ہے ایک مرد کے لیے، تو اس کی تمام جسم کو دیکھ لینا یا اس طرح کا فحش مواد دیکھنا، وہ ٹی وی پہ ہو، انٹرنیٹ پہ ہو یا کسی جگہ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ تک پہنچ جائے تو یہ حرام ہے۔ یہ قرآن مجید کیا ہے، لا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، کہ فحاشی کے قریب نہ جاؤ جو ظاہر ہے یا چھپی ہوئی ہے۔ اس کی کیا تشریح ہے اور اس میں کیا سمجھانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو؟ جی دیکھیے بالکل ایسے ہی ہے، ایک دوسری آیت بھی ہے لا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب نہ جاؤ۔ تو اسلام نے ہمیں ابتدا ہی سے روکنے کی کوشش کی ہے انسان کو کہ وہ فحاشی کے قریب ہی نہ جائے، یہ نہیں کہ وہ فحاشی میں پڑ جائے اور پھر اس کو روکا جائے، جیسے پہلے منع کر دیا کہ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہیں جانا، یعنی جو اسباب ہیں زنا کے لیے، جو چیزیں سبب بن سکتی ہیں، تم نے ان کو بھی اختیار نہیں کرنا۔ اور اسی لیے نگاہ کو نیچے رکھنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ نگاہ یہ پہلی چیز ہے کہ جب انسان اپنی نگاہ سے کسی غیر محرم کو دیکھتا ہے تو وہ نگاہ کے ذریعے اس کے دل تک وہ بات پہنچتی ہے اور وسوسے شیطان کے اس کے جسم میں اثر انداز ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ خرابی، نگاہ کی خرابی سے آگے بڑھتا مزید مشکلات میں معذرت کے ساتھ کی بات کر رہا ہوں، میں نے تبلیغی جماعت والوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ کسی بھی مسجد سے گشت کے لیے نکلتے ہیں تو جو آداب گشت بیان کرتے ہیں اس میں ایک چیز بیان کرتے ہیں، اور اس وہ بڑی سختی کے ساتھ کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی کہتے ہیں کہ نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے جو جہاں پر پڑتا ہے اس کا عکس اپنے دل کے اندر لے لیتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑی رہنمائی ہے ان کے اس اصول میں جو باہر نکلتے ہوئے بیان کرتے ہیں۔ اس طرح کی چیزوں کو، معاشرے میں پائی جانے والی اس طرح کی چیزوں کو ہمیں لینا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم غلط چیزیں لے لیتے ہیں۔ دیکھیں ہمارا دین اتنا پیارا ہے کہ اس نے ہمیں ابتدا ہی سے انسان کو سمجھایا ہے اور ایسی چیزوں سے روکا ہے کہ تاکہ یہ بڑی برائی کے قریب ہی نہ جا سکے، اور نگاہ کی حفاظت کرنا یہ ایک بہت ضروری امر ہے۔ کر لیں جی، سوری شاید کال لمٹ ختم ہو چکی۔ جی تو نگاہ کی حفاظت کرنا یہ ایک ضروری امر ہے کہ انسان جب نگاہ کی حفاظت کرے گا تو آگے آنے والے جو اثرات ہیں یا جو گناہ ہیں ان سے وہ بچا رہے گا۔ تو بات ہم کر رہے تھے کہ فحش مواد کی، تو یہ فحش مواد، اس کو دیکھنا اور اس کو نشر کرنا اور اس کو نشر کرنے میں کسی کا ذریعہ بننا، سبب بننا، یہ تمام کی تمام چیزیں غلط ہیں، اور اس لٹریچر کو دیکھنا یہ اسلام کی روح سے حرام ہے۔ قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی انسان اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھے۔ کہ مولانا ہم اپنے اصل موضوع تو چونکہ ہمارا ہے کہ اس کے ازدواجی زندگی پہ کیا اثرات پڑتے ہیں، اس طرح بڑھنے سے پہلے ایک صرف آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ ان چیزوں سے بچا کس طرح جا سکتا ہے؟ اب چونکہ اب ظاہر ہے ہر ایک تک یہ مواد پہنچ چکا ہے، اور آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کسی خاص منصوبہ بندی کے ساتھ پہنچایا گیا ہے یا یہ بس ایسے ہی نشر ہوا اور پہنچ گئے؟ دیکھیں ایسے تو کوئی چیز بھی نشر نہیں ہوتی اور نہ ہی پہنچ جاتی ہے، اس کے پیچھے ایک ہدف ہے اور ایک خاص منصوبہ ہے کہ جس کے ذریعے یہ مواد پھیلایا جا رہا ہے، اور خصوصاً مسلمانوں میں اس کو عام کیا جا رہا ہے تاکہ مسلمانوں کی جو اخلاقی اقدار ہیں، جو ان کی سماجی قدریں ہیں، ان کو وہ کھو بیٹھے اور اپنے دین اور دین اسلام سے دور ہو جائیں۔ اور یہ مسلمانوں کا چونکہ مقابلہ کرنا قتال کے ذریعے، جہاد کے ذریعے، یہ غیر مسلم کے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ اگر مسلمان حقیقی ایمانی قوت اس کے پاس ہو تو اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو ان کے اس ایمان کو کمزور کرنے کے لیے، اس قوت کو ختم کرنے کے لیے، اس کا جو تعلق ہے اللہ کے ساتھ اس سے دور کرنے کے لیے یہ خاص منصوبے کے ذریعے اس چیز کو عام کیا گیا ہے اور اس چیز کو پھیلایا گیا ہے کہ تاکہ لوگ اس چیز میں پڑ جائیں اور وہ اپنے اصلی ہدف سے پیچھے رہ جائیں، اور جب ان کا اسلام کمزور ہو جائے گا، جب ایمان کمزور ہو جائے گا تو پھر ان کے خلاف کوئی بھی حملہ کرنا، اٹیک کرنا یہ غیر مسلم کے لیے آسان ہوگا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خاص منصوبے کے تحت اس کو عام کیا جا رہا ہے، اور نقصانات تو اس کے بے شمار ہیں،
اور بہت زیادہ نقصانات ہیں، لیکن ایک خاص منصوبے کے تحت اس کو عام کیا جا رہا ہے. یعنی یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک ثقافتی جنگ ہے. جی ہاں بالکل. کہ مسلمانوں کو ان کی اصل ثقافت سے، جس میں حیا کا درس ہے اور جس میں پردے کا درس ہے، جس میں نگاہوں کو جھکانے کا درس ہے، تو اس ثقافت سے، اس لٹریچر سے ان کو دور کر کے ایک ایسی ثقافت کی طرف لے جایا جا رہا ہے کہ جس میں ہر انسان اپنے آپ کو آزاد تصور کرتا ہے. آزاد تصور کرتا ہے، اور ظاہری آنکھوں سے انسان کو وقتی لذت حاصل ہوتی ہے، وہاں سے تلذذ حاصل ہوتا ہے. انسان جب یعنی ایسا کیچڑ ہے کہ جب اس کے اندر انسان ایک پاؤں رکھتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ پورا اس کے اندر آدمی دھنسا چلا جاتا ہے، اور پھر آدمی کے اندر سے غیرت اٹھ جاتی ہے، حیا اٹھ جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد تو ایسے ایسے اللہ معاف فرمائے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت. جب حیا اٹھ جائے تو پھر تو انسان نہیں رہتا ہے. صاف سی بات ہے، حیا کا جنازہ جب اٹھ جائے تو انسان نہیں رہتا. تو مولانا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میاں بیوی کا جو ایک تعلق ہے، اس رشتے کا تقدس کیا ہے، اور اس رشتے کے تقدس کے اوپر اس فحش مواد کا کیا اثر پڑتا ہے؟ دیکھیے، اسلام نے جو ہمیں نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کا ایک طریقہ بتایا ہے، وہ بالکل بہت ہی اچھا اور بہت ہی احسن طریقہ ہے. اور اس میں حیا کے تمام درجات پائے جاتے ہیں. اور بڑا با حیا اور پرامن یہ طریقہ ہے کہ انسان نکاح کرتا ہے، نکاح کے بعد جس لڑکی سے اس کی شادی ہوتی ہے تو اس کے جو حقوق ہیں اس کو پورا کرتا ہے، اور ایک احسن انداز سے یہ میاں بیوی آپس میں مل جل کے رہتے ہیں. تو جب انسان یعنی اس لذت کو حاصل کرنے کے لیے نکاح سے پہلے یا نکاح کے بعد ایسے مواد کو دیکھے گا یا فحش فلمیں دیکھے گا تو اس کے بہت برے اثرات اس کی ازدواجی زندگی پر بھی پڑتے ہیں، اور اس کے خاص کر کے اس کے اپنے اوپر بھی پڑتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ حرام کام ہے اور گناہ ہے. تو گناہ کے اثرات انسان کے جسمانی انسان کے جسم پر بھی پڑتے ہیں، اس کے معاشرہ بھی اس سے متاثر ہوتا ہے، اور گناہ کے اثرات جو ہیں وہ اس کے دل پر بھی پڑتے ہیں. بلکہ آپ دیکھیے کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ان المعاصی کالسم، کہ معاصی جو ہیں، جو گناہ ہیں، وہ زہر کی طرح ہیں. یقتل القلب، جس طرح زہر کھانے سے آدمی قتل ہو جاتا ہے، تو یہ جو گناہ ہے، گناہ کی وجہ سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے. تو شروع میں انسان کو ان چیزوں کو دیکھنے میں شاید لذت محسوس ہوتی ہو، لیکن یہ اس کی بھول ہے. اس کو جو حقیقی اطمینان اور سکون ہے وہ ان گناہوں سے نہیں مل سکے گا، اور وہ پریشان در پریشان ہوتا جائے گا. دیکھیں نا، اس میں ایک یہ چیز ہے کہ گناہ کرنے والا انسان چاہے کسی بھی درجے کا مسلمان، اس وقت ہمارے ساتھ ایک کال پہ محترمہ شہناز غازی صاحبہ موجود ہیں. پہلے ان سے بات کریں گے اور اسی بات کو ہم یہیں سے انشاءاللہ جاری رکھیں گے. یہ محترمہ شہناز غازی صاحبہ چیئر پرسن ہیں شعبہ دینیات کی جامعہ کراچی یونیورسٹی میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. محترمہ، میرا سوال پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ فحش مواد، چاہے وہ فلموں کی صورت میں ہو، ڈراموں کی صورت میں ہو، اور یا دیگر کلپس کی صورت میں ہو، اس کے انسان کی اپنی ذاتی زندگی اور ازدواجی زندگی پہ کیا اثرات پڑتے ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کی چاہے ذاتی زندگی ہو یا ازدواجی زندگی ہو، دونوں صورتوں میں کبھی فحش چیزیں یا بری چیزیں اچھے اثرات مرتب نہیں کرتی ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی، جیسے کہ سورہ اعراف میں یہ کہا ہے کہ قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کے کام کرنے کا ہرگز حکم نہیں دیتا. پھر اسی طرح سے لہو الحدیث ایک قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب یہ ہے، کچھ مفہوم قرآن کی آیت کا میرے ذہن میں اس طرح سے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بےہودہ حکایتیں خریدتے ہیں تاکہ بے سمجھے لوگوں کو گمراہ کر دیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو نشاندہی کر دی ہے ان تمام چیزوں کی، ان تمام بری باتوں کی، چاہے وہ جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ چاہے وہ لٹریچر کی شکل میں ہو، چاہے وہ فلم کی صورت میں ہو، یا کسی بھی اور صورت میں ہو. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہم مطالعہ کرتے ہیں سورہ فرقان کا تو وہاں پر بھی یہی فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ جو اللہ کے بندے ہیں، جو رحمان کے بندے ہیں،
جب کسی بھی غلط چیز کے پاس سے، بری بات یا بیہودہ چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ اسے اعراض کرتے ہیں، یعنی اپنا دامن بڑی مصلحت سے چھڑا کر گزر جاتے ہیں. جی جب یہ ساری تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں تو یقیناً وہ ہماری ذاتی زندگی پر بہت برا اثر ڈالتی ہے. اور اگر یہ میاں بیوی کا رشتہ ہے تو وہ اس لیے زیادہ برا اثر ڈالتی ہے کہ پھر میاں اور بیوی کی 2 زندگیاں ہو گئی نا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی کا جو رشتہ بنایا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس طرح سے اس کی وضاحت کی ہے کہ ہم نے یہ جو میاں اور بیوی کا رشتہ بنایا ایک دوسرے سے تسکین حاصل کرنے کے لیے. جی بالکل سکون کا سبب ہے. تو جب سکون کا سبب بنایا اللہ تعالیٰ نے قدرتی جسے کہنا چاہیے ایک طریقہ کار فراہم کر دیا اور پھر آپ لغویات میں پڑ جائیں یا ان بری باتوں میں دلچسپی لینا شروع کر دیں تو وہ آپ کی ذاتی زندگی کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہیں. انسانی نفسیات جو ہے وہ ظاہر اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، آپ اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں. محترمہ شہناز غازی صاحبہ، آپ نے کہا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو قائم کیا تاکہ یہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ازدواجی زندگی سے سکون اٹھ گیا ہے، ہر گھر میں لڑائی ہے، جھگڑا ہے اور طلاق کی شرح ہمارے ملک میں بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. کیا بہت سارے اسباب میں ایک سبب یہی فوش مواد بھی نہیں ہے؟ بالکل 100%. یعنی جہاں جیسے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں نا کہ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن سب سے بڑا سبب یہی ہے. وجہ یہ ہے کہ جو اس طرح کا میٹر ڈسپلے کرتے ہیں یا ڈلیور کرتے ہیں یا دکھاتے ہیں ان کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ وہ چیزیں اتنی خوش کر کے دکھائیں. کیونکہ میرے ذہن میں فوراً وہ بات آ جاتی ہے نا کہ جو شیطان نے یہ کہا تھا کہ میں دنیا کو انتہائی رنگین کر کے دکھاؤں گا. جی جی. تو وہ رنگینیاں جو ہے وہ اسی لیے دکھاتا ہے یا اسی لیے لوگ اس کے اعلی کار بنتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے گمراہ ہو رہے ہیں. کیونکہ ایک آیت کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ جو لوگ اس طرح کی باتوں کو کرتے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کریں. یقیناً وہ شیطان کے اعلی کار بنتے ہیں جس کے لیے کہا گیا ہے کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. جی. دوسری بات جیسے کہ آپ نے آج اسی جانب جو اشارہ کیا ہے تو دیکھیں مجھے وہ بات بھی ذہن میں آتی ہے کہ جس وقت ہاروت اور ماروت کو بھیجا گیا زمین پر جی تو وہ بھی تو یہی کرتے تھے نا کہ میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے. جی جی ٹھیک ہے. تو اور جبکہ بتا کے کہ دیکھیں یہ جو چند کلمات ہیں یہ جو جادوئی کلمات ہیں ان کا یہی تعلق ہے. پھر ایک اور بات بھی ذہن میں آتی ہے کہ جب شیطان اپنا دربار لگاتا ہے تو اس وقت اس اپنے چیلے کو سب سے زیادہ شاباشی دیتا ہے جو میاں اور بیوی میں کوٹ ڈلواتا ہے. جی جی بے شک. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں فحش لٹریچر ہو چاہے وہ فلم کی صورت میں ہو یہ انسان کی زندگی کو دوسرے لفظوں میں بالکل ڈسٹرب کر کے رکھ دیتا ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ چیزیں بڑی رنگین بنا کے پیش کی جاتی ہیں جبکہ اصل زندگی میں اس کا کوئی تعلق یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو شیطان کا مسلمانوں کو اور خصوصی طور پہ مسلمانی خاندان کو تباہ کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ فحاشی ہے. سب سے بڑا ہتھیار ہے. اسی لیے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس لیے مسلمانوں کو ایمان والوں کو یہ تاکید کی نا کہ ان لوگ بہت دے دیا ہے ہم سمجھ سکتے ہیں. محترمہ یہ مواد تو اس وقت ہر گھر میں موجود ہے، ہر فرد کے پاس موجود ہے اور بظاہر اس کو روکنا ممکن نظر نہیں آتا لیکن اس سے بچنا کس طرح ممکن ہے؟ اس سے تربیت کا بہت عمل دخل ہے. آپ کی سیلف اکاؤنٹیبلٹی جو ہے جتنی زیادہ مضبوط ہوگی اتنا زیادہ آپ بچوں کی تربیت پر زور دیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے. اگر ایک بچہ آنکھ کھولتے ہی آپ اس کے ہاتھ میں آئی پیڈ پکڑا دیں گے، آپ اس کے ہاتھ میں اینڈرائڈ فون پکڑا دیں گے تو ظاہر ہے وہ سمجھے گا تو بہت معمولی سی چیز ہے، بہت عام سی چیز ہے، اس میں برائی نہیں ہے. برائی کو برائی سمجھنا دیکھیے سب سے بڑا جو ہمارا ایک المیہ ہے کہ ہم برائی کو برائی نہیں سمجھتے. جی کہتے ہیں نا احساس مر نہ جائے تو انسان کے لیے کافی ہے ایک راہ کی ٹھوکر لگی ہوئی. تو اصل تو احساس کا مر جانا ہے. ہمارا احساس مر گیا ہے، ہم خود بھی غلط کام کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے وہ راہ راست پر رہے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ غلط کاموں سے غلط
ماحول پرووائڈ کر کے ہم یہ سمجھیں کہ ہماری اولاد بہت نیک اور پاکیزہ ہوگی، نہیں، اس کے لیے ہمیں خود اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے، دیکھیں یہ تو ہمیشہ سے رہا نا، کوئی یہ نئی بات نہیں ہے، شکلیں بدل کر یہ چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. جی ہاں، ٹھیک ہے، نام بدل گئے ہیں، لڑائی تو وہی ہے. جی ہاں، تو اس کو روکنے کے لیے اپنے آپ کو جی جی ہمارا ہے ہمارا، جی جی اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ نے نفس لوامہ جو ملامت کرتا ہے. جی محترمہ دیکھیں، آج ہمارے جو ٹی وی چینلز ہیں بعض وہ پروگرام بھی ایسے دکھا رہے ہیں کہ جن میں اخلاقی اقدار تو ہمیں دور تک نظر نہیں آتے، فحاشی ہوتی ہے، ان میں بھی عریانی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ بہت سارے والدین ہیں جو اپنے بچوں پر اچھی طرح نظر نہیں رکھتے پرائیویسی کے نام سے، کہ ہمارے بچوں کی پرائیویسی ہے، ہم ان بچوں کے موبائل نہیں دیکھتے ہیں، ہم ان بچوں کے لیپ ٹاپس نہیں دیکھتے ہیں، ان بچوں کا جو اپنا ایک ذاتی زندگی ہے اس میں ہمارا عمل دخل نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، والدین کی ذمہ داری نہیں ہے کہ والدین اپنے بچوں کی تربیت کریں؟ جی بالکل، جو لیکنگ ہے نا وہ یہی پر ہے کہ ہم بالکل نگلیکٹ کر رہے ہیں اپنی جنریشن کو، اپنی نسل کو برباد کر، اس میں ہمارا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور اس سے پہلے جو آپ فرما رہے تھے نا، اس میں دیکھیے ریموٹ کس کے ہاتھ میں ہے؟ ریموٹ تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا. اگر ٹیکنالوجی نے اتنی زیادہ جو ہے وہ ترقی کر لی ہے، تو مجھے ایک انٹرویو یاد آ رہا ہے، ایک کوئی کمپیوٹر سائنٹسٹ تھا، اس نے بہت کلیئرلی یہ کہا تھا کہ آپ کمپیوٹر کو اگر گھر میں لے کر آ رہے ہیں تو آپ کو بہت نظر رکھنی پڑے گی، آپ کو خود بھی کمپیوٹر سے ٹریک ہونا پڑے گا، یہ نہ ہو کہ آپ کے بچے جو ہے اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں. تو استعمال دیکھیے آپ کے ہاتھ میں، آپ بلیم کسی اور کے اوپر میں نہیں ڈال سکتے. آپ کتنے الرٹ ہیں اپنی اولاد کو بچانے میں، کو بچانے میں، آپ کو کتنا کیا کردار ادا کر رہے ہیں. تو پہلے آپ پر یہ ذمہ داری آ ہوتی ہے، یا یوں کہوں میں اگر اس کو کہ مجھ پہ سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ میں نے اپنا کردار جو ہے وہ کتنا صحیح رکھا ہے، میری ایکٹیویٹیز کیا ہے، اس کے بعد میں اپنے بچوں کو بھی کنٹرول کر پاؤں گی. ادروائز جو ہے جو بلیم گیم ہے نا، یہ تو ہم یوں سمجھ لیں کہ ایک عرصے سے کرتے چلے آ رہے ہیں کہ اپنی غلطی دوسروں کے اوپر ڈال دینا. تو بہرحال معاشرہ جیسا بھی ہو جائے اس کے لیے ہمارے پاس قرآن میں ہدایات موجود ہیں. اللہ تعالیٰ اس طرح سورہ مومنون میں یہ کہتا ہے نا کہ قد افلح المؤمنون، کہ وہی ایمان والے کلام پا گئے کہ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، کہ جن کی نمازیں جو ہیں وہ خشوع و خضوع والی ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ والذین ہم عن اللغو معرضون، کہ جو ایک سب سے بڑا دیکھیے نا نقطہ تو بتا دیا گیا نا کہ جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑتے ہیں، اعراض کرتے ہیں. قرآن جو ہے وہ تو آپ کو جا بجا پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے. دیکھیے بیہودہ چیزیں، بیہودہ باتیں یا بیہودہ لٹریچر رنگ بدل کے آپ کے سامنے آئیں گے. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ محترمہ شہناز غازی صاحبہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور بہت قیمتی باتیں آپ نے کی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے. محترمہ شہناز غازی صاحبہ نے جس موضوع پہ ہم بات کر رہے تھے اسی موضوع کو انہوں نے بھی آگے بڑھایا اور بڑی قیمتی انہوں نے باتیں قرآن اور حدیث کے حوالہ جات کے ساتھ بیان کی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح انہوں نے کہا جی کہ شیطان اپنے مختلف رنگ بدل کے ہمارے سامنے آ رہا ہے. بالکل، یعنی ہاروت ماروت کو انہوں نے ایک زبردست مثال دی انہوں نے کہ ہاروت ماروت دو فرشتے تھے اور وہ کیا تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی. اور وہ بھی جو جادو سکھاتے تھے یا جادو کی حقیقت سکھاتے تھے، تو اس جادو کی حقیقت کو سیکھ کے لوگ جادو سیکھتے تھے. اور سیکھتے کیا تھے؟ ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، جو زوجین کے درمیان تفریق پیدا کر دے. اور آج کے ہمارے معاشرے میں بھی یہی ہے کہ ایک فن سمجھا جاتا ہے کہ زوجین کے درمیان تفریق پیدا کرنا، اور فوش مواد کا اس میں بہت بڑا کردار ہے. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی دیکھیے، بہت اچھی بات ہم نے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھے وہ دو فرشتے بھی. اور اسی طرح ہمیں قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اس چیز کا یعنی ثبوت ملتا ہے. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ جب ان کو کہا گیا ان کی قوم کو کہ ہفتے کے دن آپ نے مچھلیوں کو نہیں پکڑنا، تو مچھلیاں اس دن اچھل کے باہر آیا کرتی تھی. تو یہ آزمائش تھی. اور حقیقت یہ ہے کہ دنیاوی زندگی حقیقت میں ہے ہی آزمائش. اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں ارشاد فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اللہ نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا کہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے اچھے اعمال کون کرے گا اور برے اعمال کون کرتا ہے. تو ایک مسلمان کو سمجھانے کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے
اور اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں یہ یعنی آج جس طرح ہمارے پاس یہ مواد موجود ہے تو یہ اللہ کی آزمائش ہے کہ ہر موبائل میں ہر جگہ پہ یہ ہمارے پاس موجود ہے. تو اس میں سے وہ آدمی جو مسلمان جو اپنے رب پر یقین رکھتا ہے, جو جس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہے اور جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا آپ کا امتی سمجھتا ہے, تو وہ اس آزمائش میں کامیاب ہو جائے گا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے, اگرچہ میرے قریب آ چکا ہے, میں نے خود بخود اس سے دور ہونا ہے اور اس سے دور رہنا ہے تاکہ میں خود بھی بچ سکوں اور اپنے معاشرے کو بھی اس سے بچا سکوں. واقعی آج یعنی بہت ہی ایک آزمائش میں سمجھتا ہوں کہ انتہا کی آزمائش ہے یہ کہ ایک آدمی ہے, پہلے گناہ کے لیے انسان کو اسباب مہیا نہیں ہوتے تھے, اب تو گناہ کے سارے اسباب ہر انسان کے پاس موجود ہیں. اس کے باوجود جو گناہ سے بچتا ہے آج کے دور میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو ولی اللہ ہے. صحیح بات ہے, اور ضروری یہی ہے کہ آج کے دور میں گناہ سے بچا جائے. دیکھیے جو اثرات ہیں, طبی اثرات ہیں, نقصانات جو ہوتے ہیں یہ فوش مواد دیکھنے کے, یا سائنسی اعتبار سے جو انسان کے جسم پہ اثرات پڑتے ہیں, ذہنی دباؤ ہوتا ہے, قلق ہوتا ہے, اضطراب ہوتا ہے, بہت ساری بیماریاں ہیں. تو یہ سمجھانا, اس کا اعتراف تو غیر مسلم بھی کر چکے ہیں, اور یہ بات ان کو سمجھانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ایزی ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ آپ کے صحت پر اس کے برے اثرات پڑ رہے ہیں, برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں, تو آپ ان چیزوں سے بچیں. لیکن ایک مسلمان کو اگر صرف یہ بات ہی سمجھا دی جائے کہ آپ کے رب نے, جو آپ کا خالق اور مالک ہے رب العالمین, جس نے آپ کو مسلمان بنایا, اسلام کے گھر پیدا کیا, اور آپ کے پیارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا ہے, تو وہ اگر صرف اس نقطے کو ہی سمجھ جائے تو اس چیز سے باز آ سکتا ہے اور رک سکتا ہے. ہم نے اپنی اس پروگرام کی تشہیر اپنے فیس بک پیج کے ذریعے کی تھی, تو کچھ لوگوں نے اپنے پیغامات ہمیں بھیجے ہیں ویڈیو کی صورت میں. تو پہلے ایک ویڈیو دیکھ لیتے ہیں. ہمیں اپنا پیغام بھیجا ہے محترم جناب حسان عباسی صاحب نے اسلام آباد سے. پہلے ان کا پیغام سن لیتے ہیں, اپنی بات کو جاری رکھیں گے. میرے خیال میں فحش فلموں اور ڈراموں کے برے اثرات جہاں پورے معاشرے پر اثر انداز ہوتے ہیں, وہاں میاں بیوی کی ازدواجی زندگی پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں. قرآن کریم میں ہمیں ایسے چیزوں سے بچنے کی تلقین کی گئی اور اعلان کیا گیا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ, اور نہ پاس جاؤ بے حیائی کے کاموں کے. فحش فلمیں اور ڈرامے دیکھنے سے انسان زنا کی طرف جاتا ہے, جو کہ اسلام اور تمام مذاہب میں مہلک چیز ہے. ایسی چیزیں دیکھنے سے میاں بیوی کا پاکیزہ رشتہ بے حیائی فحاشی کی بھینٹ چڑھ جاتا ہے, اور نتیجہ لڑائی جھگڑا, نفرت اور نوبت طلاق تک آ جاتی ہے. ایک تازہ سائنسی تحقیق کے مطابق یہ بری عادت جسمانی صحت کے علاوہ ذہنی صلاحیت کو بھی اسی طرح متاثر کرتی ہے کہ مرد حقیقی زندگی میں ازدواجی فرائض سر انجام دینے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے. ماہر نفسیات ڈاکٹر اینا بریجر اور ان کی ٹیم کہتی ہے کہ فحش فلمیں اور ڈرامے دیکھنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قدرتی جنسی طاقت ختم ہو جاتی ہے اور مرد اپنی شریک حیات کی ضرورت پورا کرنے میں ناکامی کا شکار. یہ تھے محترم جناب حسان عباسی صاحب, جنہوں نے ہمیں جوائن کیا تھا ایک ویڈیو کلپ کے ذریعے. تو آپ اپنی بات کر رہے تھے, بات جاری رکھے, درمیان میں ہم نے ایک کلپ چلا دیا. ہاں جی, میں یہ کہہ رہا تھا کہ سب سے پہلے مسلمان کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے اور یہ حرام ہے اور مجھے اس سے بچنا ہے. اور جب کوئی مسلمان کسی گناہ کے کام کو کرتا ہے تو جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ ایک گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل پر ایک کالا نشان پڑ جاتا ہے, سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے, اور وہ پھر بڑھتا جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے, حتیٰ کہ اس کا دل ہی مردہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ گناہ کو گناہ ہی تصور نہیں کرتا. تو اس لیے مسلمان کو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس پر برقرار نہ رہے اور اس کو ہمیشہ جاری نہ رکھے, بلکہ اس کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر رہنا چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, میں اگر جتنا بھی چھپ کے یہ دیکھوں گا تب بھی اللہ رب العالمین کی نظر سے میں اوجھل نہیں ہو سکتا, اور اللہ تعالیٰ مجھے ہر حال میں دیکھتے ہیں
اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ انسان کا یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ اس نے اس زندگی کے بعد مرنا ہے اور ایک نئی زندگی اختیار کرنی ہے. تو جب انسان یہ دیکھ رہا ہو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اپنے ذہن میں وہ موت کا تصور لے آئے کہ اگر میری موت اس حالت میں آ جائے تو میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا، کیا منہ دکھاؤں گا، اور میں کیا منہ دکھاؤں گا، اور میں کیا دیکھ رہا ہوں، اگر اس حالت میں میری موت آ جائے تو میرا انجام کیا ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انما یبعث العبد علی ما مات علیہ، کہ آدمی جس حالت میں فوت ہوتا ہے اسی حالت پہ اس کو اٹھایا جاتا ہے. تو قیامت کے دن اگر اس حالت میں اس کو اٹھایا جائے تو اس کا کتنا برا انجام ہوگا. یہ مسلمان اگر یہ تصور اپنے ذہن میں رکھے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس چیز سے بچ سکتا ہے. محترم آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ گناہ والی زندگی ہے، اگر ایک میاں بیوی میں سے کوئی بھی اس میں ملوث ہے، میاں بیوی میں سے کوئی بھی ملوث ہے، وہ ایک گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے اس کے اندر کا ایک جو سکون ہے وہ برباد ہو جاتا ہے. پھر لیکن اس کے انسان کی اپنی ذاتی زندگی پہ، صحت پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، جو آدمی غیر شادی شدہ ہے تو اس کے ذاتی زندگی پر بہت برے اثرات پڑتے ہیں. یعنی ایک تو آپ کو میں نے بتایا کہ ذہنی طور پہ اس کی جو یادداشت ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے. فوش مواد دیکھنے کی وجہ سے اس کی ذہنی صلاحیت جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے. غالباً حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی، کہ میں نے اپنے استاد وکیع رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے حافظے کی کمزوری کا سوال کیا تو وہ کہنے لگے فاوصانی الی ترک المعاصی، گناہوں کو چھوڑ دو تو تمہارا حافظہ ٹھیک ہو جائے گا. واقعی آپ نے درست فرمایا. تو یہ یعنی جو آدمی بھی دیکھتا ہے وہ شادی شدہ ہو غیر شادی شدہ ہو، یہ تو اس کو یعنی اس کے جسمانی صحت پر اس چیز کا اثر پڑے گا کہ جو اس کی ذہنی صلاحیت ہے وہ کمزور ہوگی، اس کا حافظہ کمزور ہوگا اور وہ ہمیشہ قلق اور پریشانی کا شکار ہوگا. اور دوسرا اثر یہ ہے کہ وہ جب ایسی چیزیں دیکھ لیتا ہے اس کے بعد اس کو یہ پریشانی ہوگی کہ میں یعنی جو اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کروں کسی نہ کسی طریقے سے. تو اس اگر شادی شدہ ہے تو پھر بھی اس کو وہ تسکین وہاں پر نہیں ملے گی جو وہ دیکھ چکا ہے، کیونکہ یہ ایک مصنوعی عمل ہے اور یہ ایک منصوبے کے تحت تیار کیا گیا ہے. وہ حقیقت نہیں ہوتی کہ جو دکھائی جاتی ہے. اور جو غیر شادی شدہ ہے تو وہ پھر اس کے لیے برائیوں کا زنا کا راستہ اختیار کرے گا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ کالج، جو لیڈیز کالج ہیں یا وومین یونیورسٹیز ہیں، ان کے باہر قطاریں لگی ہوتی ہیں. یہ اس میں سمجھتا ہوں کہ انہی گناہوں کا ایک نتیجہ ہے. اور جو لڑکے یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو پھر اس کو اپلائی کرنے کے لیے وہ ان راستوں کا اختیار کرتے ہیں اور اس کے معاشرے پہ بھی بہت برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. ہاں جی، معاشرے پہ برے اثرات ہیں. یعنی پھر انسان بسا اوقات لواطت کے کام میں اور پھر جو خفیہ حرکات ہیں یعنی اس کے ذریعے اپنے آپ کو تسکین دینے کی کوشش کرتا ہے. اور سبب یہی ہوتا ہے کہ اس کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ چکی ہے کہ میں اپنے آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے تسکین. اور یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے یعنی آج کل کے نوجوانوں میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو شادی سے پہلے ایک یعنی جب شادی قریب آ جاتی ہے تو مایوسی کا شکار ہوتے ہیں. اور وہ اس طرح کے مواد کی وجہ سے اپنے یعنی جسم کی جسمانی طاقت کو ضائع کر چکے ہوتے ہیں اور وہ شاید اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ وہ شادی کے قابل ہیں. تو اس میں بھی ایک بالکل یعنی یہ افیکٹ ہوتا ہے جسمانی احساس، ان کی جسمانی طور پہ کمزور ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی جو زوجہ ہے یا ان کی شریکہ حیات ہے اس کی جو ازدواجی تعلقات ہیں ان کو صحیح طرح وہ ان کو جو تسلی بخش اس کو نہیں کر سکتے. تو یہ اثرات ان کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو یعنی ولادت کا جو مادہ ہے یہ خون سے بنتا ہے اور جب اس کو ضائع کیا جائے تو پھر انسان کا خون نچوڑا جاتا ہے. تو انسان کی صحت جو جوانی ہے وہ بھی اس طرح ختم ہو جاتی ہے. یہاں پہ اگر ہم ایک اور ویڈیو کلپ لے لیں اور اس کے بعد اپنی بات کو جاری رکھیں. محترم محمد خواص صاحب ہیں، انہوں نے اپنا ویڈیو کلپ ہمیں بھیجا ہے، غالباً دبئی سے انہوں نے بھیجا ہے اپنا ویڈیو کلپ. اس کو ہم لے لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنی بات کو جاری رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا ہی ثواب تیار کر رکھا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیا ایمان کا جز ہے اور ایمان جنت جانے کا سبب ہے. بصیرت مسلمان فلم دیکھنا، ڈرامہ دیکھنا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. اور جو لوگ فلم دیکھتے ہیں، ڈرامہ دیکھتے ہیں، ان کی زندگی پہ گہرا اثر پڑتا ہے. انفرادی اثر یہ ہے کہ جب کوئی شخص فلم دیکھتا ہے یا ڈرامہ دیکھتا ہے تو وہ پھر جب کوئی عبادت کرنے جاتا ہے تو وہ پھر خوشی اور خضوع کے ساتھ نہیں کر سکتا. وہی چیزیں اس کے ذہن میں
ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں جو وہ دن بھر کرتا ہے یا دیکھتا ہے۔ دوسرا اجتماعی نقصان یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ڈرامے اور ان کے اندر جو کردار پیش کیے جاتے ہیں، جب کوئی شخص اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھتا ہے تو سب سے پہلے ان کے اندر پردے کا رجحان ختم ہو جاتا ہے، دوسرا حیا اٹھ جاتی ہے۔ ایسے ایسے کردار پیش کیے جاتے ہیں، جب وہ لوگ دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد ان کو پریکٹیکلی لائف میں یوز کرتے ہیں، تو جب یوز کرنے کے بعد ان کے اثرات نیگیٹو آتے ہیں تو پھر دو خاندانوں کے درمیان دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں اور اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتے ہیں۔ اب میری یہی التماس ہے ارباب اقتدار اور جو میڈیا مالکان ہیں ان سے یہی کہ ایسا کردار پیش کرنے کے بجائے مثبت کردار پیش کریں جس سے معاشرہ تقویت حاصل کرے، اور ایسا کام نہ کریں جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے۔ یہ تھے محترم جناب محمد خواص صاحب۔ حضرت جی، ایک چیز جو میری نظر سے ایک سروے گزرا ہے اور انتہائی افسوسناک سروے ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں جو فحش مواد دیکھا جا رہا ہے اس کی سب سے بڑی ٹریفک جو آ رہی ہے وہ ہمارے بر صغیر سے اور خصوصاً پاکستان اور انڈیا سے آ رہی ہے، یعنی جو اردو بولنے والے علاقے ہیں یہاں پاکستان اور انڈیا، یہاں سے فحش مواد کی سب سے بڑی ٹریفک جو ہے وہ یہاں سے آ رہی ہے اور سب سے زیادہ فحش مواد یہاں پر دیکھا جا رہا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ایک اسلامی ملک میں اتنا فحش مواد کیوں دیکھا جا رہا ہے، اس پہ قدغن کیوں نہیں ہے؟ بالکل یہ ہونا چاہیے، جیسا کہ یہ خواص صاحب نے بھی اپیل کی ہے، اور ہم بھی اپنے اس پروگرام کے حوالے سے اپیل ہی کر سکتے ہیں کہ جو حکام بالا ہیں یا جو میڈیا کو کنٹرول کرنے والے لوگ ہیں ان کو اس پر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ یہ ہماری نسل کو تباہ کیا جا رہا ہے، اور ہماری نسل کو ایسا مواد دکھا کے ان کی اسلامی اقدار، اخلاقی اقدار اور یعنی ہر طرح سے ان کو بیماریوں میں ملوث کیا جا رہا ہے۔ یعنی انسانی جسم پہ اس کے برے اثرات ہیں، جیسا کہ آپ نے سن لیا، اور ازدواجی زندگی پر اثرات ہیں کہ طلاق کی شرح اسی وجہ سے بڑھ رہی ہے کہ چونکہ ایک لڑکی اگر ایسا مواد دیکھتی ہے تو وہ اپنے خامن سے تسکین نہیں پاتی، اور اس طرح کی بے شمار خامن بھی دیکھتا ہے وہ بھی پھر اپنی بیوی سے اس طرح کی تسکین نہیں پاتا، پھر اس تسکین حاصل کرنے کے لیے مختلف نشاور دوائیں استعمال کی جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو فطری ملاپ کے یا فطری زندگی گزارنے کے جو سکون رکھیں وہ غیر فطری چیز میں تو آ نہیں سکتا۔ تو یہ دیکھیں کہ ہر لحاظ سے اس کا نقصان ہے، یعنی خاص کر کے وہ لوگ یعنی اگر بس اوقات اسلام کے ناحیت سے اس کو بیان کیا جائے تو بے شمار نقصانات ہیں۔ اس کے علاوہ جو دنیاوی اعتبار سے جو انسان کی صحت پہ اس کے برے اثرات ہیں، معاشرے پہ اس کے برے اثرات ہیں، بے حیائی اور عریانی جو عام ہو رہی ہے اور بے راہ روی کا لوگ شکار ہو رہے ہیں، اور جوانوں کی جوانیاں تباہ ہو رہی ہیں اور گھر اجڑ رہے ہیں، اسی وجہ سے کہ ایک اگر مرد اس طرح کا مواد دیکھتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے، تو اس کو اپنی بیوی سے سکون نہیں ملتا اور بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے، اور اگر عورت دیکھتی ہے تو وہ اپنے خامد سے مطمئن نہیں ہوتی اور وہ چاہتی ہے کہ اسی طرح کی پوزیشن میرا خامد مجھے مہیا کرے اور اسی طرح کا سکون مجھے مہیا کرے۔ وہ مصنوعی ہوتا ہے اور وہ ایک خیالی تصور ہوتا ہے جو لوگوں نے دیکھا ہوتا ہے، تو وہ اس طرح کی تسکین اور سکون جب نہیں ملتا تو ان کے درمیان افتراق اور جدائی یہ ایک سبب بن جاتی ہے۔ معاشرے میں بے حیائی جو پھیل رہی ہے اس کی وجہ سے، یعنی لوگ پہلے اتنا بے باک نہیں ہوتے تھے، شرم ہوتی تھی معاشرے میں، حیا ہوتی تھی، اب تو بہت زیادہ بے باک ہو گئے لوگ، بہت زیادہ بے باک ہو گئے پہلے، یعنی اور اس چیز نے جہاں سے جنم لیا یورپین معاشرے سے، وہاں سے خاندانی نظام تو ختم ہو کر رہ گیا۔ بالکل، اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے خاندانی نظام پہ بہت بڑا حملہ ہے، اور اگر ہمارے جو صاحب اقتدار ہیں یا معاشرے کے جس بھی حوالے سے بڑے لوگ ہیں، اگر ان لوگوں نے اس کا کوئی بروقت تدارک نہ کیا، بروقت اس فحاشی کے سیلاب کے آگے بند نہ باندھا، تو ہماری آنے والی نسلیں تو تباہی کے دہانے پہ پہنچ جائیں۔ بالکل صحیح بات۔ دیکھیں، ایک غیرت کا فقدان ہو جاتا ہے۔ جو آدمی، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی آدمی اپنے محلے کی کسی لڑکی یا عورت سے بات کرتے ہوئے شرماتا تھا، اور جو آدمی اس طرح کا مواد دیکھ لے گا تو اس کے اندر سے وہ غیرت کا جذبہ ختم ہو جائے گا، اپنی بہن کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، اپنی والدہ کے لیے بھی اس کا وہ جذبہ نہیں رہے گا، کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے یعنی یہ چیز دیکھ رہا ہے، اور ایسی چیز کہ جس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے اور اسلام نے اس کو منع کیا ہے، بلکہ ایسے تعلقات کی بات کرنا جو ایک شرعی تعلق ہے میاں بیوی کا، اور میاں بیوی کو اس چیز سے روکا ہے کہ تمہارے جو ازدواجی تعلقات ہیں، رات تمہاری کیسے گزری ہے، اس کو تم نے آگے ڈسکس نہیں کرنا، اس کو بیان نہیں کرنا۔
تو جو آدمی ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو وہ اپنی بہن کو پردے کا کیا حکم دے گا اور وہ اپنی بیٹی کا کیا خیال رکھ سکے گا, اپنی والدہ کا اور اپنی گھر کی عورتوں کا کیا خیال رکھ سکے گا. یہ کہتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے, ایسے نوبت اس جگہ تک بھی پہنچی ہے کہ کتنے کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں کہ باپ اپنی بیٹی اور یعنی باپ اپنی بیٹی کے ساتھ اپنا منہ کالا کر رہا ہے اور اسی طرح بھائی اپنی بہن کے ساتھ, یعنی اس حد تک نوبت پہنچ چکی ہے. اور اس میں سب سے بڑا قصوروار ہمارا یہ فوش مواد ہے. یہ میڈیا, فوش میڈیا جو ہے, یا جو فوش فلمیں ہیں یہی ہیں کہ جب گھر میں بہن بھائی جوان ہیں اور اگر بھائی یہ دیکھتا ہے وہ اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتا تو وہ محارم میں اس چیز کا ارتکاب کر لیتا ہے, اور جو بہت عظیم گناہ ہے. اور پھر دیکھیے غیرت کا خاتمہ ہوتا ہے, اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا, لا يدخل الجنت الدیوس, کہ جو بے غیرت ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. صحابہ اکرام نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول دیوس سے کیا مراد ہے, تو فرمایا کہ جو اپنے گھر کی برائی کو روکتا نہیں ہے. یعنی گھر میں اگر کوئی برا کام ہو رہا ہے تو اس کو وہ روکتا نہیں ہے, اس کی قدغن نہیں کرتا, اور برائی اسی طرح ہو رہی ہے, اس کے اندر سے غیرت اور حیا ختم ہو چکی ہے. تو فرمایا کہ یہ جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا کہ ایسا آدمی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا. مولانا یہ ایک چیز ہے جو یعنی اس فوش مواد کے حوالے سے جو پاکستان میں اسپیشلی طور پہ جو سٹیج ڈرامے ہوتے ہیں, سٹیج ڈراموں میں بہت زیادہ فحش جملہ بازیاں ہوتی ہیں, تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ سٹیج ڈرامے بظاہر یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی ثقافت کو پیش کرتے ہیں, یہ پاکستان کی ثقافت؟ دیکھ لیں, پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور اسلامی نظریے پر یہ اس کا قیام ہوا ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی یہ ثقافت ہے. پاکستان کی ثقافت اسلامی ثقافت ہے, اور اس طرح کے جو ڈرامے ہیں جن میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں یا فوش گفتگو ہوتی ہے تو ان کو ضرور ان کو کنٹرول کرنا چاہیے اور ان کو روکنا چاہیے. جس طرح یعنی باقی فسادات کی طرف ہماری نظر جاتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں فساد کی یہ جڑ ہے کہ, اور یہ بہت بڑا فساد ہے کہ ہم اپنے آپ کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں اور اپنے معاشرے کو خود ہی تباہ کر رہے ہیں کہ اس طرح کی ثقافت پیش کر کے اور اس طرح کی چیزیں دکھا کے اپنے نوجوانوں کے کیریئر کو تباہ کر رہے ہیں اور اپنی نسل کو تباہ کر رہے ہیں. اور جس طرح یہ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ جس طرح معذرت چاہوں گا, ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون کال پہ موجود ہے محترم جناب سعد نواز صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سعد صاحب, اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج ہمارے پروگرام کا عنوان ہے فحش مواد کا انسان کی ذاتی اور ازدواجی زندگی پہ کیا اثر مرتب ہوتا ہے, منفی اثر مرتب ہوتا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی بہت شکریہ اقرار بھائی, آپ نے بہت ہی ایک حساس موضوع کو آج زیر بحث لایا ہے, جس کے اثرات کو ہم اپنے معاشرے پہ دیکھ سکتے ہیں اور ان کو محسوس کر سکتے ہیں, لیکن ان کو ڈسکس بہت کم کیا جاتا ہے. دیکھیں, اصل میں اس جو فلم اور ڈرامہ انڈسٹری کے جو اغراض و مقاصد ہیں یہ بہت سے یعنی کثیر الجہتی مقاصد ہیں یہ, اور اس کے ملٹیپل اسپیکٹس ہیں, اور ان کو ہمارے معاشرے میں جو ہے انجیکٹ کیا گیا, یعنی بتدریج اس کو جو ہے ہماری سوسائٹی کے اندر داخل کیا گیا. یہ یعنی ایک آدھ دن کی یا ایک چھوٹے عرصے کی کہانی نہیں ہے, بلکہ اگر آپ کو یاد ہو تو پہلے جب ٹیلی ویژن کا آغاز ہوا تو اس وقت کی نشریات اور آج کی نشریات میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اور اس وقت جو لوگوں کو دکھایا جاتا تھا وہ اس وقت کی تہذیب کے خلاف تھا, اور اس سے یعنی تجاوز تھا جو معاشرتی قدریں اس وقت پائی جاتی تھی. لیکن آج ایک مادر پدر آزاد اور مکمل ایک لبرل قسم کی جو پکچر ہماری ٹیلی ویژن سکرین پہ یا انٹرنیٹ کے ذریعے میں دکھائی جاتی ہے, اس کے بہت سے مقاصد ہیں. بنیادی مقصد بلا شبہ یہی ہے کہ اپنے جو ہے ہمارے معاشرے کی جو کچھ اخلاقی قدریں ہیں, کچھ جو سماجی قدریں ہیں, ان کو جو ہے ختم کیا جائے اور ان کو نشانہ بنایا جائے, اور اس کی جگہ ایک لبرل اور ایک آزاد معاشرے کا جو ہے قیام جو عمل میں لایا جا سکے. اس کے علاوہ بہت سے اور کے مقاصد ہیں جن میں آپ دیکھیں, اگر اس کو بغور کا جائزہ لیں تو یہ فلم اور ٹی وی جو ایک انڈسٹری ہے یہ پورا ایک نظریے کی حیثیت اختیار کر چکی ہے. تو اس پہ میں تو بلکہ بڑا حیران ہوں کہ شاید لوگ خود اس سے صرف نظر کر رہے ہیں, یا لوگوں کو شاید اس کی مطلب ہے اس کے برے اثرات کا
اندازہ نہیں ہے کہ وہ کس طریقے سے ہمارے معاشرے پہ مرتب ہو رہے ہیں کہ اب فلم اور یہ جو ڈرامہ ہے اس سے آگے بڑھ کے اب چھوٹے بچوں کو جو تفریح کی خاطر کچھ لوگ کارٹونز وغیرہ دکھایا کرتے تھے، اب ان کے ذریعے بھی باقاعدہ طور پر جو ہے ویلگر کنٹینٹ ان میں بھی داخل کیا جا چکا ہے، اور بچوں کو بھی یہ چیز بڑی مطلب ریگولرلی ان کو دکھائی جا رہی ہے۔ اس کے بنیاد طور پہ آج کی آپ نے جہاں تک بات کی ہے تو اس پہ ذاتی اثرات بھی ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرسنل افیکٹس جو انسان کی ذات پہ ہوتے ہیں، یعنی اس کی نفسیات پہ جو اثرات ہوتے ہیں، جو مورل افیکٹس ہوتے ہیں، اس کے علاوہ میڈیکلی اس کے بہت سے افیکٹس ہیں۔ اس سے بہت سے ریسرچ سینٹرز نے اور کافی سارے جو تحقیقاتی ادارے ہیں انہوں نے رپورٹس شائع کی ہیں اپنی سرویز کے ذریعے، تو برباد اور مشاہدات کی روشنی میں، تو اس میں بڑی اس چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ ان فلموں کی، فحش فلموں یا ڈراموں کی جو کثرت ہے یہ سب سے زیادہ انسان کی نفسیات کو متاثر کرتی ہے، اور دماغی جو صلاحیات ہیں وہ اس سے متاثر ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ مس بیہیو کرتا ہے معاشرے میں، اس کی ازدواجی زندگی متاثر ہوتی ہے، اور وہ اپنی ذمہ داریوں سے کترانا لگتا ہے، احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے اندر جو کانٹینٹ دکھایا جاتا ہے وہ اصل میں غیر فطری اور غیر حقیقی ہوتا ہے، یعنی اس کا ہمارے معاشرے سے بہت دور دور تک واسطہ نہیں ہوتا۔ ایسے افسانی کردار اور جو کہانیاں ہمیں دکھائی اور سنائی جاتی ہیں کہ جو ہمارے ارد کے ماحول سے مماثلت نہیں رکھتی، تو پھر انسان سچویشن کا شکار ہوتا ہے، تو پھر وہ یقینی طور پر مس بیہیو کرے گا، اور اس چیز کی تلاش میں جو ہے وہ حدود سے تجاوز کرے گا، اخلاقی قدروں کو پامال کرے گا، اور اپنی جو زندگی ہے اس کو برباد کرے گا، یا پھر وہ ذاتی طور پر نفسیاتی طور پر تباہی کا شکار ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اس کے آپ سوشل افیکٹ ساتھ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، لیکن بدقسمتی سے دنیا میں جو سب سے زیادہ فحش مواد دیکھنے والے ممالک ہیں ان میں پاکستان بھی ایک ملک ہے جہاں بہت زیادہ فحش مواد دیکھا جا رہا ہے؟ میں نے ایک سروے رپورٹ پڑھی تھی آج سے 3 سال پہلے کہ پاکستان میں صرف راولپنڈی، اسلام آباد میں 35,000 فحش ویب سائٹ چل رہی ہیں۔ گزشتہ دنوں لاہور سے ایک اسٹوڈیو پکڑا گیا جہاں پر اس طرح کی فحش فلمیں تیار ہوتی تھی۔ پاکستان میں ہمارا ایک شعبہ ہے پیمرا، اگر کوئی ٹی وی چینل غلط خبر نشر کرتا ہے تو تمام اس ٹی وی چینل کو فوری طور پہ نوٹس مل جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اتنے بڑے فحش مواد پہ کوئی نوٹس نہیں دیا جا رہا؟ کارروائی بلا شبہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور کہ اپنی جو ہے اس کی نفسیاتی سرحدوں کی حفاظت کرنا، اپنی تہذیب اور ثقافت کی حفاظت کرنا، اور اس کے لیے باقاعدہ ادارے بھی قائم ہیں، لیکن اس طرح کا ہمیں کام نظر نہیں آ رہا۔ جہاں تک آپ نے سروے کی بات کی تو میں اس سے اختلاف کروں گا، کیونکہ یہ ایک متعصبانہ جو ہے وہ سروے تھا۔ بلا شبہ ہے یہ بالکل ہمارے معاشرے میں یہ داخل ہو چکی ہے، یہ کبھی فیل اور یہ برا کام ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، لیکن اس کو یہ کہہ دینا کہ سب سے زیادہ پاکستان میں یہ شاید تھوڑا سا زیادتی ہوگی۔ لیکن ٹیلی ویژن کے اوپر جہاں تک آپ نے اشارہ کیا کہ جو اس طرح کی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں کمرشلز کے ذریعے، آتا کہ اور جو نیوز چینلز ہیں ان کے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے درمیان جو کمرشلز ہوتے ہیں، یا جو ان کی جو مطلب ہے خبروں کے درمیان بھی بعض ایسے گانے، انڈین گانے چلائے جاتے ہیں کہ جس کو انسان فیملی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتا، تو اس کو کنٹرول کرنا بلا شبہ کیمرہ اور دیگر اداروں کا کام ہے۔ جہاں تک بات ہے ویب سائٹ کی، تو وہ جب یہ سروے رپورٹ آئی تھی تو اس پہ 100 موٹو لیا تھا سپریم کورٹ نے، اور تقریباً 50,000 سے زیادہ جو ویب سائٹ جو اس طرح کی فحش ویب سائٹ تھیں ان کو بلاک کیا تھا پاکستان میں۔ لیکن چونکہ انٹرنیٹ ایک بہت ہی ایک بے لگام اس کو گھوڑا کہا جاتا ہے، تو اس کو پکڑنا بہت مشکل کام ہے۔ وہ جو چور رستے اس کے بہت زیادہ ہیں، یعنی اس کو جو لوگ دیکھ جاتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہماری کسی کی پرسنل زندگی پہ یا اس پہ ہم قدغن کرنے کے تو ظاہر مختلف نہیں ہے، لیکن جو چیزیں ہمیں نیشنل ٹیلی ویژن پہ دکھائی جاتی ہیں یا فلم انڈسٹریز اور ڈرامہ انڈسٹریز کے ذریعے دکھائی جاتی ہیں، وہ بلا شبہ ہمیں اسے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، ساتھ صاحب دیکھیے قوانین پاس کرنے۔ ساتھ صاحب جس طرح آپ نے کہا کہ یہ بہت سارے چور راستے ہیں فحش مواد تک پہنچنے کے، مختلف پراکسیز لگائی جاتی ہیں اور ان پراکسیز کے ذریعے ان فحش مواد تک پہنچا جاتا ہے، کہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کہ جو پراکسیز ہوتی ہیں یہ ان کے اوپر حکومت کا اپنا کنٹرول نہیں ہوتا ہے؟
یہ آپ ایسے سمجھ لیں کہ یہ وائرس ہیں اور وائرسز کے اینٹی وائرس بنتے بنتے بڑا ٹائم لگتا ہے. بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے کہ ان کو کیسے جو ہے ان پراکسیز کو کیسے بلاک کیا جائے. یہ ایک مشکل کام ہے, بلا شبہ ایک مشکل کام ہے, لیکن ہم کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے نیشنل ٹیلی ویژن پہ اور فلم اور ڈرامہ انڈسٹری کے ذریعے جو چیزیں ہمیں دکھائی جا رہی ہیں, جو ہماری تہذیب پہ جو ہے صاف حملہ ہے اور اس کی جو ہے خلاف ورزی ہے, اس کو تو کنٹرول کرنے کے لیے قوانین بنائے جا سکتے ہیں, قانون سازی کی جا سکتی ہے اور اویئرنیس پیدا کی جا سکتی ہے, لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہی دلائی جا سکتی ہے. لیکن اس میں مجھے تو بڑی مجرمانہ سی ایک غفلت اور خاموشی دکھائی دیتی ہے ہماری حکومتی حلقوں کی جانب سے. اس کے علاوہ دیکھیں آپ اگر اس پہ تھوڑا سا غور کریں. بہت مختصر وقت ہے, صرف 1 منٹ میں آپ کیا کہیں گے کہ اس سارے فوش مواد کے انسان کی ازدواجی زندگی پہ کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ اقرار بھائی دیکھیں, اس کے انسان کا میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ انسان کی جو شخصیت ہے وہ اس کی نفسیات پہ کھڑی ہوتی ہے, یعنی اس کی جو ذہنی استعداد اور صلاحیت ہے اس پہ کھڑی ہوتی ہے. جب انسان کی بنیادی چیز متاثر ہو جائے, جب کسی عمارت کی بنیاد متاثر ہو جائے تو پھر اس عمارت کے انعام میں زیادہ دیر نہیں لگتا. اور ایسا ہی کچھ اس معاملے میں بھی ہے کہ جب انسان اس کبھی فعل میں کا جو ہے وہ مرتکب ہوتا ہے تو وہ اپنے جو ہے آس پاس اس چیز کو تلاش کرتا ہے, جب وہ نہیں ملتی تو وہ فرسٹریشن کا شکار ہوتا ہے اور اس کی ازدواجی زندگی بلا شبہ متاثر ہوتی ہے, سب سے زیادہ بلکہ ازدواجی زندگی ہی متاثر ہوتی ہے. تو اس کے علاوہ جو سنگل جو لوگ ہیں ان کی بھی بڑی, آج تو ہمارے ہاں ایسے انٹرنیٹ کیفیز ہیں جن کے اندر انٹرنیٹ کوئی چیز نہیں ہوتی, لیکن فوش فلموں کی بھرمار ہے اور کھلے عام اپنا کاروبار چلائے جا رہے ہیں اور یہ کام جاری و ساری ہے, لیکن کسی کی کان پر کوئی جوں نہیں رینگ رہی, کوئی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. تو اس میں صرف ازدواجی زندگی نہیں ہے بلکہ میں نے آپ کو کیٹیگوریکلی بتا دیا ہے کہ اس میں انسان کی سائیکالوجی اور اس کی جو ہے مورالٹی اور اس کی جو مطلب میڈیکلی اس کے جو ہے بہت برے اثرات ہیں اس کے اوپر, اور پھر وہ سارے مل کر فرد جب متاثر ہوتا ہے تو یقیناً اس سے سوسائٹی متاثر ہوتی ہے اور اس کو ہم سوشل افیکٹس کہتے ہیں, وہ ہم بڑے اچھے طریقے سے محسوس کر سکتے ہیں. بہت شکریہ سعد صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور آپ نے بہت قیمتی اور معلوماتی گفتگو کی ہے. سعد صاحب کی گفتگو تھی. سعد صاحب کی گفتگو میں جس چیز کو بنیادی طور پہ انہوں نے وہ بنایا کہ ہماری حکومتیں اس کو روکنا چاہیں تو روک سکتی ہیں, مگر اس کے چور دروازے بہت زیادہ ہیں. جی, تو میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال کنٹرول ہے حکومت کے پاس. اگر کوئی بھی حکومت, مثال کے طور پہ ہمارے سامنے رول ماڈل کے طور پہ سعودی عرب ایک ملک ہے. سعودی عرب میں فوش مواد بالکل نہیں دیکھا جاتا ہے اور حکومت کی طرف سے کنٹرول ہے. جی, انٹرنیٹ پہ ایک فوش مواد پہ پابندی ہے. تو میرے خیال میں اگر پاکستان اپلائی کرنا چاہے تو اس کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے. ہاں جی, دیکھیں جو تو پیمرا کے ذریعے ادارے ہیں ان پہ تو اپلائی بالکل ایزیلی ہو سکتا ہے. یعنی جو ہمارے اپنے ٹی ویز ہیں یا جو شوز ہیں ان میں ایسی چیزوں پہ قدغن اور روک بالکل آرام سے کی جا سکتی ہے. جیسا بھی کوئی ایسی, جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ کوئی خبر ایسی دی جائے تو حکومت نوٹس لے لیتی ہے, کیمرہ نوٹس لیتا ہے, تو اسی طرح اگر کوئی فوش مواد ہو کسی ایڈ میں, کسی مشہوری میں, کسی بریک میں, تو اس پہ بھی نوٹس لیا جا سکتا ہے. اور دوسرا انٹرنیٹ پہ بھی یعنی یہ چیک اینڈ بیلنس کا پورا سسٹم موجود ہے. اور پھر ایسی ویب سائٹ بنا دی جائے اور لوگوں کو بتا دیا جائے کہ کوئی بھی اگر فوش مواد دیکھے تو اس کی ہمیں یعنی اطلاع پہنچائی جائے. اور جو اطلاع پہنچے شکایات سیل بنایا جا سکتے ہیں, شکایات سیل اس کے لیے بنائے جا سکتے ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ ان کو کور کیا جا سکتا ہے. لیکن اس پہ کوئی کوشش کرے. ہمارا ایک ویڈیو کلپ ہے, ہمیں محترم نیاز حسین صاحب نے بھیجا ہے ایبٹ آباد سے, تو ہم ایک وہ کلپ دیکھ لیتے ہیں اور اپنی بات کو جاری رکھتے ہیں. ہمارے پاس وقت بہت کم رہ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاش فلموں کے ازدواجی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں, اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گا. فاش فلموں کی لت مردانہ صحت اور طاقت کو کس طرح برباد کرتی ہے, اس کے شواہد ایک تازہ سائنسی تحقیق میں سامنے آئے ہیں, جس کے مطابق یہ بری عادت جسمانی صحت کے علاوہ ذہنی صلاحیت کو بھی اس طرح متاثر کرتی ہے کہ مرد حقیقی زندگی میں ازدواجی فرائض سر انجام دینے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے. اس سے پہلے متعدد تحقیقات فاش فلموں کے جسمانی کمزوری کے ساتھ تعلق کو واضح کر چکی ہیں, مگر یونیورسٹی آف آرکنساس
کی تازہ ترین تحقیق نے ان فلموں کی نفسیاتی اثرات کا جائزہ لیا۔ ماہر نفسیات ڈاکٹر بریجر اور ان کی ٹیم نے 10 سے 29 سال کی عمر کے 487 طلباء کا مطالعہ کیا، جس میں معلوم ہوا کہ فحش فلموں کے عادی مرد اپنی ازدواجی زندگی میں ان فلموں کی غیر حقیقی اور منفی تصورات خیالات میں قید رہتے ہیں اور انہیں مناظر کی جنسی تحریک کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی قدرتی جنسی تحریک ختم ہو جاتی ہے اور نامردی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جو مرد ان فلموں کے عادی ہوتے ہیں وہ ان کی غیر موجودگی میں شریک حیات کی ضروریات پوری کرنے میں ناکامی کا شکار ہوتے ہیں، اور یہ مسئلہ اس وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ شدت اختیار کر جاتا ہے۔ جو مرد ان فلموں کے عادی ہوتے ہیں وہ ان کی غیر موجودگی میں شریک حیات کی ضروریات پوری کرنے میں ناکامی کا شکار ہوتے ہیں، اور یہ مسئلہ وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ شدید ہوتا جاتا ہے، جبکہ ان فلموں سے محفوظ رہنے والوں میں قدرتی توانائی اور جنسی تحریک ہمیشہ زوروں پر رہتی ہے، اور انہیں شادی کے کئی سال بھی قربت کے لمحات نئے اور تازہ محسوس ہوتے ہیں۔ یہ تحقیق جریدے آرچیو سیکسول بیہیور میں شائع کی گئی ہے۔ یہ تھے محترم نیاز صاحب جنہوں نے ایک تحقیقی رپورٹ بھی پیش کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کے منفی اثرات واضح ہیں۔ اور ایک چیز اور بھی ہے محترم، اگر والدین کی جو ذمہ داری بنتی ہیں، والدین اگر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے، جیسا کہ آج کل ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ بچے اپنی پرائیویسی کے نام پہ بہت کچھ کرتے ہیں، اور بچے جن کے ہاتھ اس طرح کا مواد لگتا ہے وہ راتوں کو جاگ جاگ کر اس طرح کا مواد دیکھتے ہیں، اور پھر اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے وہ اسباب ڈھونڈتے ہیں جو انہیں نہیں ڈھونڈنے چاہیے یا اس عمر میں۔ تو ایک تو ہماری اولادیں وقت سے پہلے جوان ہو رہی ہیں جی، اور پھر جوانی سے پہلے اپنی جوانی کو برباد کر رہی ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے، یہ والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا والد سے بھی یا جو بھی گھر کا سربراہ ہے، جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تو ہر آدمی جو مسئول ہے، ذمہ دار ہے، اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے گھر کی تربیت کیسے کی ہے، اور ان پہ کتنا چیک اینڈ بیلنس رکھا ہے، اور کس قدر وہ انسان کنٹرول کر سکا ہے۔ اور آخر میں یہ چاہوں گا کہ جو لوگ اس بیماری کا شکار ہیں ان کو کچھ ہدایات یا کچھ ٹپس دیے جائیں تاکہ وہ اس سے بچ سکے۔ تو سب سے پہلا ٹپ تو یہ ہے کہ انسان اپنے دشمن کو پہچانے۔ جیسے ہم دنیا میں کہتے ہیں کہ ایک منصوبے کے تحت یہ کام ہو رہا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ روز ازل سے ایک منصوبہ شیطان نے بنایا تھا جس کی وجہ سے وہ انسانیت کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ شیطان نے یہ کہا تھا کہ اللہ میں تمام کو گمراہ کروں گا، ان کے لیے یہ چیزیں مزین کروں گا اور ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو میرے مخلص بندے ہیں وہ بچ جائیں گے۔ تو ہم میں سے وہ آدمی بچ سکتا ہے کہ جو اللہ کا مخلص بندہ بن جائے اور اللہ کو اپنا خالق اور مالک سمجھ کے اس کے حکم پر عمل کرے۔ بہت شکریہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اگر اس کے پاس وہ مواد موجود ہے تو وہ توبہ کرتے ہوئے فوراً ہی اس کو ڈیلیٹ کر دے اور ختم کر دے، تاکہ وہ آئندہ کے لیے اللہ سے عہد کرے اور پھر اپنی موت کو یاد رکھے کہ اگر اس حالت میں میری موت آ گئی تو میرا حشر کیا ہوگا۔ تو میرے خیال میں اگر یہ 2-3 نکات کا اگر ایک مسلمان خیال رکھے گا تو ان چیزوں سے بہت شکریہ مولانا، آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا اور آپ نے بڑی قیمتی گفتگو کی ہے۔ ناظرین محترم، آپ نے سنا، آپ دیکھتے ہیں معاشرے کا ہر فرد اس طرح کے مسائل کا شکار ہے۔ اپنے والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کریں، اپنی اولاد کی حرکات و سکنات کے اوپر نظر رکھیں، اور اسی طرح جن لوگوں کے پاس اس طرح کا فحش مواد ہے یا جو اس مرض میں مبتلا ہیں وہ اللہ کا خوف کریں، اللہ سے ڈریں، اور اللہ سے ڈر کے کل قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ کو دکھانا ہے اپنا منہ، اس کی تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، ظاہری اور باطنی کسی قسم کے فحش مواد کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم اپنے آئندہ پروگرام میں بھی نکاح سے متعلقہ معاشرتی مسائل پہ گفتگو کریں گے۔ آپ دیکھتے رہیں وصال اردو۔